اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة والسلام علی اہلہا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقط. آج کا میرا عنوان ہے جناب زحیر بن القین البجلی، جس کو اردو زبان میں ہم زہرقین کے نام سے یاد کرتے ہیں. اصلی نام ان کا زحیر تھا اور ان کے والد نام ماجد کا نام القین عربی میں ہے اور بعض نسخوں میں قین کے نام سے یاد کیا گیا ہے. ان کا قبیلہ بجلی خاندان تھا جو قحطانیہ سے جا ملتا، اور سب سے زیادہ جو نام مشہور تھا وہ الماری کے نام سے یاد تھا. تو کل ملا کر نام اس طریقے سے لکھا جاتا: زحیر بن القین ابن الانماری ابن البجلی. بجلی خاندان اور عشیرے سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے ان سے یہ نام منسوب کر دیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ بعد میں جب مورخین نے ان کے نام کو ذکر کیا تو ایک لفظ کا اضافہ بھی کر دیا اور کہا، جناب زحیر کے نام کے ساتھ کہا زحیر بن القین البجلی العثمانی. عثمانی کا نام اضافہ کیا گیا. یہ عثمانی کون ہے؟ تو دو قسم کے عثمانی پائے جاتے ہیں. ایک وہ جو لغوی اور ادبی اعتبار سے جنہیں عثمانی کہا جاتا ہے، جو جس کے طرف مائل ہو یا جو جہاں کا رہنے والا ہو اس کے لیے لغت میں یا نسبتی لگایا جاتا ہے. جیسے ایران میں رہنے والا ایرانی ہوتا ہے، عراق میں رہنے والا عراقی ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے جو جہاں کا رہنے والا ہو اس کے ساتھ یا جس سے وہ جو مائل ہو اس کے ساتھ، جیسے کوئی امام حسین علیہ السلام کا چاہنے والا ہو تو وہ حسینی کہلائے گا. امام حسن مجتبی علیہ السلام کا ماننے والا ہو تو حسنی کہلائے گا. اسی طریقے سے جو خلیفہ سوم کو ماننے والے تھے انہیں عثمانی کہا گیا. لیکن ایک اور عثمانی قسم پائی جاتی ہے جو عرف میں پائی جاتی تھی، جو 30 ہجری اور بلکہ 30 کے بعد سے اور 40 کے درمیان، 30 اور 40 ہجری کے درمیان یہ لفظ عام ہوا اور ایک خاص طبقے کو عثمانی کہا گیا. یعنی وہ جو جناب عثمان کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے آواز بلند کرتے رہے اور اہل بیت میں بالخصوص علی اور اولاد علی علیہ السلام کی دشمنی کا اعلان کیا، انہیں بھی عثمانی کہا جاتا ہے. اب جناب زحیر بن القین البجلی کے نام کے آخر میں عثمانی لگایا گیا. تو یہ عثمانی کی حقیقت کیا ہے؟ آیا یہ پہلے والے نام کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، یعنی یا نسبتی ہے، یا پھر یہ عرفی معنی کے ساتھ اس کا استعمال کیا جاتا تھا؟ لہذا اب جب دو معنی ہمارے پاس ہے تو اب ہم چلتے ہیں کہ سب سے پہلے انہیں عثمانی کس نے کہا. تو سب سے پہلے مورخین میں ملا ہاشم بلادری نے اپنی کتاب انساب الاشراف میں تحریر کیا اور کہا زحیر بن القین البجلی العثمانی. جناب زحیر کو عثمانی کے نام سے یاد کیا. تاریخ الکامل فی التاریخ میں ابن اثیر نے اپنی کتاب میں کیا لکھا؟ کہ زحیر بن القین البجلی العثمانی. آیا یہ دونوں لکھنے والوں کے پاس کوئی دلیل ہے؟ چاہے ہاشم بلادری ہو یا ابن اثیر ہو، کوئی دلیل رکھتے ہیں اپنے دعوے پر؟ تو کہیں پر انہوں نے اپنی پوری کتاب میں کوئی دلیل بیان نہیں کی. اس کے دفاع میں کچھ لوگ اتر آئے اور کہنے لگے کہ جناب زحیرقین کو جناب زحیرقین کو عثمانی اس لیے کہا جاتا تھا کیونکہ بجلی خاندان تمام کا تمام عثمانی تھا. یہ دعویٰ ہے اور ان کی دلیل یہ ہے کہ سب کے سب ایک ہی اعتقاد والے تھے اور کوئی نہیں تھے، جبکہ یہ دعویٰ واضح طریقے سے رد کر دیا جاتا ہے
اس دلیلوں کی بنیاد پر کہ امیر المؤمنین کے ساتھ شہید ہونے والے، جنگ میں امام کے ہم رقاب ہو کر شہید ہونے والے وہ افراد تھے جو بجلی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام نے جب آواز بلند کی اور کربلا پہنچے ہیں تو سلمان بن مغارب کا نام شہدائے کربلا میں موجود ہے۔ زہرقین کے علاوہ جناب سلمان بن مغارب کا نام، جو کہ خاندان بجلی سے تعلق رکھتے تھے، ان کا نام ذکر کیا جاتا ہے۔ دوسرا، جب شہادت امام حسین کے بعد توابین نے ثورے کو بلند کیا ہے تو رفع بن شداد بجلی کا نام ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ توابین کے رئیس تھے اور ان کے ساتھ بہت سا ایک لشکر ساتھ تھا۔ جناب مختار کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے کہ بجلی خاندان کے افراد شامل حال تھے۔ لہذا یہ سب تاریخ ہی کے دلائل بتا رہے ہیں کہ یہ جو دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جناب زہرقین کا جو بجلی خاندان تھا وہ تمام کا تمام عثمانی تھا، وہ اثر نو باطل ہے۔ اب آئیں تاریخ طبری کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر کسی سے پوچھا جائے اور کوئی دلیل ہے جناب زہرقین کے عثمانی ہونے پر، تو بعض نے کہا خاندان کی بنیاد پر اور بعض نے کہا نہ تاریخ طبری کی بنیاد پر۔ کہا تاریخ طبری میں کیا لکھا گیا؟ کہا جناب جریر ابن طبری نے اپنی کتاب، محمد بن جریر طبری نے اپنی کتاب تاریخ طبری میں لکھا ہے، کہتے ہیں کہ جناب زہیر ابن قین البجلی عثمانی تھے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب عزرا بن قیس البجلی شب عاشور آ کر جناب زہیر کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ اپنے نفس کا تزکیہ کرو اور اپنے آپ کو غور و فکر کے مراحل سے گزارو تاکہ تمہیں حق اور باطل سمجھ میں آئے، تم کس صف میں جا کھڑے ہوئے ہو، کیا تم نے اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کیا؟ تو جناب زہرقین نے فوراً ہی برجستہ کہا میں نے اپنے نفس کا تزکیہ بھی کیا ہوں اور تمام تر جوانب سے اپنے آپ کو سمجھا اور حق کا ساتھ دیا ہوں۔ تو فوراً ہی سامنے والے عزرا بن قیس البجلی نے کہا زہیر کیا تم عثمانی نہیں تھے؟ تم تو ان اہل بیت کے ماننے والوں میں سے نہ تھے۔ تو جناب زہیر ابن القین البجلی فرماتے ہیں کیا تم میرا موقف نہیں دیکھتے ہو کہ میں حسین ابن علی کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں؟ یہ روایت طبری نے بیان کی اور کہا اس دلیل کی بنیاد پر وہ عثمانی تھے۔ در حالانکہ تاریخ طبری نے جس راوی سے یہ روایت لی ہے اصلاً وہ مجہول الحال ہے۔ کون تھا، کس زمانے کا تھا، اس کے ساتھی کون تھے، وہ کس استاد سے پڑھا تھا، کہیں پر تاریخ تراجم میں بھی کہیں پر اس کا ذکر نہیں ملتا، حتیٰ کہ جرح و تعدیل میں اس شخص کو جس نے اس روایت کو نقل کیا مجہول قرار دیا گیا ہے۔ خیر اگر مان بھی لیں تو جناب زہرقین نے یہاں پر اقرار نہیں کیا۔ جب اس نے کہا کیا تم عثمانی نہیں تھے تو انہوں نے نہ اقرار کیا نہ انکار کیا، بلکہ کہا میرا موقف واضح ہے، میں حسین ابن علی کے ساتھ ہوں۔ اب اس سے ہٹ کر یہ تاریخ میں جو باتیں ذکر کی گئی ہے اگر ہم اس کو دیکھنے کے بعد جب راوی کی وجہ سے روایت کو متروک کر دیا جائے یا منطق کلام میں شک ہو کر یا احتمال آئے تو استدلال باطل ہو جاتا ہے۔ تو ان تمام کے پیش نظر اب فیصلہ کون کریں کہ جناب زہیر بن القین البجلی کون تھے؟ آیا عثمانی تھے یا عثمانی نہیں تھے؟ آیا مولا علی کو پہلے دوست رکھتے تھے یا نہیں رکھتے تھے؟ اہل بیت سے دشمنی کرتے تھے یا اہل بیت سے محبت کرتے تھے؟ اس کو دیکھنا ہو تو ہمیں عاشور میں امام حسین علیہ السلام نے جناب زہیر کے لیے جو جملہ استعمال کیا وہی جملہ حقانیت کی دلیل بن جائے گی، اس لیے کہ امام معصوم نے کہا ہے، اور جو امام تشبیہ دیتے ہیں اس میں نہ جذبات کا کوئی دخل ہوتا ہے نہ ہی مبالغے سے امام کام لیتے ہیں۔ جو امام کہتے ہیں نپا تلا اور بہترین مصداق کو منتخب کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں۔ جب جناب زہیر ابن القین البجلی نے عاشور کے دن اجازت طلب کی
اور میدان میں گئے، وعظ و نصیحت کرنے لگے، نظارے عباد اللہ اور قسم دے کر اور خدا کا واسطہ دے کر انہیں خطاب کر رہے تھے، تو اس وقت امام حسین سید الشہداء صلوات اللہ وسلامہ علیہ نے فرمایا زہیر کی مثال اس وقت جناب مومن آل فرعون کی طرح ہے، جناب مومن آل فرعون کی طرح جناب زہیر بن القین البجلی کی مثال اس دور میں مومن آل فرعون کی طرح ہے۔ اب تفاسیر اور قرآن دیکھیے گا، مومن آل فرعون کون؟ کہا وہ جو فرعونیوں کے ساتھ تو تھا لیکن ذہن و قلب اور دل اور روح پوری جناب موسیٰ کے ساتھ تھی، یعنی جسم کہیں اور ہو، ذہن اور دل اطاعت پیغمبر میں، حجت الہی میں تھا۔ اسی لیے انہی نے باضابطہ بلاغت کے اعتبار سے بھی کہ انہوں نے کذب کو صداقت پر مقدم کیا ہے، وہ تمام تر بحث جناب حزقیل مومن آل قریش کے لیے کی گئی ہے، تو وہاں پر ان کی تاریخ سے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ وہ اغیار کے ساتھ تو تھے لیکن ایمان لا چکے تھے جناب موسیٰ پر، اسی طریقے سے جناب زہیر عثمانیوں کے ساتھ رہتے تھے لیکن دل اور ذہن کے اعتبار سے حسینی تھے۔ اسی لیے امام حسین نے کہا زہیر ابن القین البجلی مؤمن آل فرعون کی طرح، امام کا ان سے تشبیہ دینا شدت تقیہ کی واضح دلیل ہے۔ اس کے علاوہ علماء اعلام کہتے ہیں امام نے اسی جملے میں ایک اور اضافہ کیا، تشبیہ میں یہ بھی کہا جیسے حزقیل مؤمن آل فرعون بلاغت و فصاحت رکھتے تھے، ویسے ہی جناب زہیر بن القین البجلی اپنے خطبوں میں فصاحت و بلاغت رکھتے ہیں۔ چنانچہ اب آپ بتائیے اگر انسان غیر میں سے ہوتا تو واقعی طور سے یہ کہا جا سکتا کہ اسے کسی علی کے چاہنے والے سے دوستی تھی، اس کے گزر جانے پر افسوس ہوا، ان کی شہادت پر پریشان حال ہوئے؟ نہیں عزیزو، غیر کو کیا تعلق ہے کسی اور سے؟ لیکن جناب زہیر عاشور کے دن خطاب کرتے ہوئے جناب رشید ابن حجری کو یاد کرتے ہیں، میثم تمار کی طرف اشارہ کرتے ہیں، ابو ذر غفاری کی طرف آواز دیتے ہیں اور حجر ابن عدی یا عدی کی طرف آواز دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو شہید کر دیا گیا ہے اور تمہیں دھوکے میں رکھا گیا ہے۔ تو جب یہ خطاب ہو رہا تھا تو یہ جذبہ ایمانی ولائی بتا رہا تھا کہ جناب زہیر بن قین البجلی پہلے ہی سے فکر اطاعت علی میں تھے اور اطاعت علی کر رہے تھے، اپنی فکر کو اطاعت علی میں رکھتے تھے، لہذا یہاں سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ یہ جذبے کا اظہار کرنا جناب زہرقین کی حقانیت کی دلیل ہے۔ اب اس سے بڑھ کر کیا بات عرض کر دوں، یہاں تک کہہ دوں کہ آیا اگر کوئی غیر میں سے اپنے ہونے کا دعویٰ کریں تو کیا اتنا بڑا عہدہ دیا جاتا کہ جس کو عاشور کے دن میمنہ کا سپہ سالار قرار دیا گیا، میمنہ کا پرچم انہیں دیا گیا، جناب حبیب بن مظاہر اسدی کو میسرہ کل سپہ سالار اور ان کو علمبردار قرار دیا گیا، جناب زہیر بن قین بجلی کو میمنہ کا اور دائنے لشکر کا امیر قرار دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین ان پر بھروسہ کرتے تھے۔ اب اتنے دلائل کے باوجود تشکیک کے لیے لوگ کہتے ہیں جناب زہیر بن القین البجلی جنگ جمل، صفین اور نہروان میں شرکت کی امیر المومنین علیہ السلام کے مقابل میں، در حالانکہ یہ دعویٰ کہیں سے ثابت نہیں ہوتا ہے، نہ ہی کتاب تاریخ سے، نہ ہی تراجم، نہ ہی سوانح عمری لکھنے والوں سے، اور نہ ہی کسی جرح و تعدیل کی کتابوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جناب زہیر ان جنگوں میں شریک تھے۔ اور
کہیں پر آج تک ایسی کوئی جنگ نہیں لکھی گئی سوائے جنگ بدر اور احد کے، جہاں سے مسلمانوں کے لشکر کے نام اور کچھ تعداد مشخص تھی، لیکن ان جنگوں کے اندر جتنی تعداد تھی اس کے اوپر تو بحث پائی جاتی ہے، لیکن لشکر کے اندر شریک کے اسماء نہیں پائے جاتے، کس نے کب شرکت کی تھی، کون تھا جو جنگ جمل میں شریک ہوا، کون تھا جو جنگ صفین میں شریک ہوا، اس کی کوئی فہرست نہ کتاب تاریخ میں مورخین کے پاس ہے، نہ ترجمے لکھنے والوں کے پاس ہے، سوانح عمری لکھنے والوں کے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں ہے، بلکہ صرف تعداد پہ بحث ہے، یا تو وہ کارنامے جو سب سے زیادہ مشہور تھے جنگ میں، جو سب سے زیادہ عظیم کام انجام دیے، ان کے نام تاریخ نے نقل کیے، اور ان میں کہیں پر بھی جناب زہیر بن القین البجلی کا نام موجود نہیں ہے، تو یہ دعویٰ سرنو باطل ہے۔ اب یہاں یہ کہا جاتا ہے، تاریخ کہتی ہے، بعض ارباب مقاتل نے بھی لکھا، کہتے ہیں جہاں زہیر کا خیمہ ہوتا، اگر وہاں سید الشہداء آتے اور خیمہ لگاتے تو یہ اپنا خیمہ دوسری جگہ لے چلے جاتے، یا اگر انہیں پتہ چل جاتا اس مقام پر امام حسین اہل بیت کا گھرانہ ہے تو وہ کوسوں دور جا کر اپنا خیمہ لگاتے۔ چنانچہ اسی بنیاد پر ان کی اس تعصب اور ان کی ضد کا اور اہل بیت کے خلاف ہونے کا واضح موقف نظر آتا ہے، اور ان کی دلیل سمجھ میں آتی ہے کہ یہ عثمانی تھے۔ اس کا جواب دیتے ہوئے یہ کہا جاتا ہے کہ اصلاً اس بات کو سمجھنا ہو تو آپ کو جنگ بلنجر کے بعد سلمان کا بیان سننا ہوگا۔ جناب سلمان نے کہا مخاطب ہو کر زہیر بن القین البجلی کو کہ زہیر، تمہیں نواز رسول کی مدد کرنی ہوگی اور تمہیں انہی کے ہم رقاب ہو کر شہید ہونا پڑے گا۔ کہا آپ کیوں ایسا کہہ رہے ہیں سلمان؟ کہا اس لیے کہ میں نے پیغمبر سے بھی سنا ہے، امیر المؤمنین سے بھی سنا ہے، آپ کو کربلا میں شہید کیا جائے گا، حسین کے دفاع میں، حسین کی حمایت میں۔ تو کہا اچھا تو یہ وقت کب آئے گا؟ کہا تم انتظار کرو، حسین تمہیں خود بلائیں گے۔ اس بات کے بعد سے جناب زہیر ابن القین البجلی اس جگہ خیمہ لگاتے جہاں حسین کا خیمہ دور ہو، تاکہ حسین بلائیں تو یہ سمجھ لیں کہ مجھے کربلا کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ اگر قریب آ جاتے سید الشہداء تو یہ خود دور چلے جاتے تاکہ آواز حسین بلاوا آ جائے، قاصد آ جائے تو میں امام کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں۔ تو یہ دلیلیں دی گئی ہے، چنانچہ ہوا بھی یہی ہے۔ جب قاصد کو بھیج کر زہیر کو بلایا ہے امام حسین علیہ السلام نے، تو جناب زہیر کھانا تناول فرما رہے تھے، غذا نوش فرما رہے تھے۔ جیسے ہی قاصد نے کہا کہ میں امام حسین کا قاصد ہوں اور نمائندہ ہوں اور یہ رسالہ لے کر آیا ہوں کہ کہہ دو زہیر سے کہ امام حسین نے بلایا ہے، تو غلام نے جیسے ہی کہا تو کھاتے کھاتے ہاتھ روک دیا، اور خود تاریخ کہتی ہے اپنے دائیں اور بائیں جانب جو افراد موجود تھے انہیں دیکھنے لگے۔ کیوں دیکھنے لگے؟ کہا اس لیے کہ آیا یہ لوگ چلیں گے ساتھ یا نہیں چلیں گے۔ لیکن جب انہوں نے آزمائش کے لیے زوجہ سے بھی کہا کیا کروں، جاؤں یا نہ جاؤں؟ کیوں؟ اس لیے کہ تقیے میں تھے۔ زوجہ نے کہا فرزند رسول نے بلایا ہے، ضرور جائیے گا۔ یہ کہنا تھا، جناب زہیر گئے ہیں، اور جب واپس آئے ہیں تو خوشی کے ساتھ آئے ہیں، اور اپنی زوجہ دیلم کو طلاق دیا اور انہیں رخصت کر دیا، اور کہا میں شہادت کے لیے جا رہا ہوں، اس لیے کہ سلمان نے مجھے پہلے ہی خبر دے دی تھی کہ مجھے جب امام حسین بلائیں گے تو مجھے شہید کر دیا جائے گا۔ چنانچہ وقت آ گیا ہے، اب میں حسین ابن علی کے ساتھ جاؤں گا، اور خوشی خوشی چلے گئے۔ لیکن بعض لوگ ان تمام دلائل کے باوجود بھی مصر ہے کہ جناب زہیر کو عثمانی کہا جائے، علوی نہ مانا جائے۔ تو کہا بھئی وجہ کیا ہے؟ کہا ایک ہی دلیل ہے، وہی دلیل جس کو میں نے عرض کیا تھا، راوی مجہول ہے جس نے نقل کیا۔
عذرا بن قیس بجلی والی روایت کو کہ جس میں عذرا نے کہا تھا تم عثمانی ہو، تو عزیزان گرامی اس روایت کے لیے بس اتنا کہہ دوں کہ عذرا بن قیس البجلی کوئی شریف آدمی نہیں تھا، اسی بدبخت نے امام حسین کو خط لکھ کر کوفہ بلایا تھا، لیکن جب امام آئے ہیں تو نصرت کو دور کی بات ہے قتل کرنے کے لیے آمادہ ہو گیا، اور جب آزمائش کے لیے یزید کی لشکر کے رئیسوں نے شمر یا پسر سعد نے اس قیس کو کہا، عذرا بن قیس بجلی سے کہا جاؤ حسین سے ملاقات کرو اور یہ پیغام پہنچا دو، اس نے کہا میں نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ میں نے ہی انہیں خط لکھ کر بلایا ہے اور حالات میں شریک ہوں کہ میں انہیں قتل کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میں اپنا چہرہ انہیں دکھانا نہیں چاہتا۔ تو جو آدمی سید الشہداء کو بلائے اور ان کے قتل کا ارادہ کر دیں، اس کے باوجود ایسے آدمی سے یہ امید رکھی جا سکتی ہے کہ وہ زہیر ابن القین بجلی کو انصاف کے لیے، ایمان کے لیے بلا رہا ہو؟ جو نواز رسول امام وقت اور حجت الہی ہے اس کو قتل کرنے کے لیے آمدہ ہو اور زہیر ابن القین البجلی کا ایمان بچانا چاہتا ہو؟ افسوس ہے اس مقام پر، لہذا مفصل گفتگو درکار ہے، جتنے اشارے ہو سکتے تھے میں نے مختصر انداز سے پیش کیے۔ ان تمام کی تفاصیل اگر دیکھنا ہو تو زہیر بن القین العلوی کہہ کر کتاب موجود ہے، یا پھر بہترین استدلالی موضوع کے عنوان سے لکھی گئی کتاب مع الرکب الحسینی آغا جواد طبسی صاحب کی موجود ہے، جس میں انہوں نے تمام تر باتوں کو ادلہ سے ثابت کیا ہے اور یہی کہا ہے کہ اصحاب حسین باوفا تھے، جن میں جناب زہیر بن القین البجلی شدت تقوی پر شدت تقیہ پر عمل کرتے تھے، اور وہ عثمانی نہیں تھے بلکہ حسینی تھے۔ چنانچہ ایک ہی آواز پر شہادت کے لیے تیار ہو گئے، یہاں تک کہ روایت ملتی ہے اتنے ولائی اور مولائی تھے کہ جب عاشور کا دن بھی تھا اور حسین علیہ السلام نے دیکھا، اجازت دی، جنگ کر رہے تھے، آواز سے اذان آئی تو جنگ کو ترک کیا، امام کے سامنے آ کر جناب زہیر اور جناب سعید کھڑے ہو گئے، امام نماز پڑھتے رہے، یہ لوگ اپنے سینے پر ہاتھوں پر تیر برداشت کرتے رہے، لیکن امام کی طرف جانے نہیں دیا کسی تیر کو۔ ایسی شہادت پائی کہ اس شہادت کے بعد جناب دعلم کے بارے میں اختلاف ہے، اگرچہ کہ دوسری زوجہ کے لیے لکھا گیا ہے کہ اس نے جب یہ خبر سنی کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا اور 3 روز کا بھوکا پیاسا اس عالم میں شہید کیا گیا اور ظلم بالائے ظلم کی کوئی دفن نہیں کیا ہے، تو اس نے یہ سوچا کہ آج نہیں تو کل کوئی نہ کوئی حسین کو دفن کر دے گا، لہذا کچھ دنوں کے بعد 2 دن کے بعد یا تیسرے دن اپنے غلام کو ایک کفن دیا اور کہا کربلا جانا، جا کر زہیر کو کفن دینا اور دفن کرنا، اس کے بعد سے تو آزاد ہے۔ یہ تیری آزادی ایک امر کے ساتھ، ایک شرط کے ساتھ مقید ہے کہ جانا، کفن بھی دینا اور دفن کرنا زہیر کو، اس کے بعد تو آزاد ہو جائے گا۔ چنانچہ یہ خوشی سے تو گیا تھا، لیکن آیا ہے اسی دن واپس، آ کر کہتا ہے کہ میں آزاد نہیں ہو سکتا۔ تو زوجہ جناب زہیر نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ کہا وجہ یہ ہے کہ جب میں اپنے سید و والی کو، سید و سردار زہیر بن قین البجلی کو غسل دے کر، کفن دے کر دفن کرنے کے ارادے سے گیا تھا تو وہاں کیا دیکھا؟ فاطمہ کے لال کا جنازہ پڑا ہے، حد یہ ہو گئی 6 ماہ کے بچے کا بھی جنازہ پڑا ہوا ہے، تو میری غیرت کو گوارا نہ ہوا، جہاں نبی کا نواسہ بے غور و کفن ہو میں اپنے آقا کو کفن دوں، لہذا نہ مجھے آزادی چاہیے نہ میں اپنے آقا کو کفن دے سکتا ہوں۔ اسی لیے عزیزان گرامی، واقعی طور سے وہ عظمت اللہ نے عطا کی، امام سجاد یہ اعجاز امامت سے آئے، اصحاب حسین کو ایک گنجینے میں اور گنج شہداء میں قبر بنائی اور وہاں پر رکھا،
اور امام صادق نے ہر شیعہ سے کہا جب بھی جانا کربلا تو یہی کہنا بی ابی انتم و امی، کہ میرے ماں باپ آپ حضرات پر قربان ہو جائیں، میں اپنی جان مال دولت ہر چیز آپ پر نچھاور کرتا ہوں۔ جو کارنامہ آپ نے سید الشہداء کے ساتھ کیا، اسی کے ساتھ یہی دعا ہے، خدایا جناب زہیر بن القین البجلی کے صدقے میں ہم سب کو اپنے زمانے کی امام کی اطاعت کرنے اور ان کے آواز پر لبیک کہنے کی توفیقات کرامت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔